بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ نصاب کیا ہے اور نصاب کی کتنی مقدار ہے۔ نصاب کا لفظی معنی ہوتا ہے بنیاد اور اصل، اور وہ جگہ یا علامت جہاں سے کسی چیز کی ابتدا کی جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں اور فقہ اسلامی کی اصطلاح میں نصاب مال کی وہ متعینہ مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کرا دیا ہے۔ اور یہ جو نصاب ہے، نصاب کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ نقدی اور زیورات کے اندر 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا اس کی مقدار ہے۔ یہ اس کی مقدار ہے نصاب کی۔ اور جہاں پر 7.5 تولہ ہی ہو تو وہاں پر جو ہے نا سونے ہی کی زکوٰۃ ہے، اور اگر 52.5 تولہ اگر صرف چاندی ہو تو چاندی ہی کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن جہاں پر یہ دونوں چیزیں ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جنس ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز موجود ہو، یعنی کہ نقدی موجود ہو، تو وہاں پر سونے کے بجائے چاندی کا جو نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا یا سونے کی کم مقدار، یعنی آدھا تولہ سونا یا سونے کا 1 کانٹا یا ہار یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو سونے کی بنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کوئی نقدی رقم ہو، تو ان کو دیکھا جائے گا کہ یہ نقدی رقم اور سونے کی یہ چیز یا سونے کا 1 تولہ یا آدھا تولہ، ان کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر اس کے برابر ہو تو 52.5 تولہ چاندی کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ اس کا نصاب ہوگا۔ نصاب کے اندر اگر جانوروں کو دیکھا جائے تو جانوروں کا نصاب بھی مختلف ہے۔ بھیڑ بکری کا نصاب 120 بکری ہے۔ اگر 120 بکریاں ہوں تو اس پہ 1 بکری زکوٰۃ ہے، یعنی یہ نصاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد 120 سے 200 تک کی مقدار ہے۔ جب 200 ہو جائیں تو پھر اس پر 2 بکریاں، اور پھر ہر 100 پر 1 بکری، یہ اس کا نصاب ہے۔ گائے بھینس کا جو نصاب ہے یہ 30 پر ہے۔ ان 30 گائے بھینس الگ الگ یا 30 گائے بھینس مکس ہو تو اس پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ اور اونٹ پر زکوٰۃ جو ہے، یعنی اونٹ کا جو نصاب ہے وہ 5 ہے، یعنی 5 اونٹ ہو جائیں، 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہوں تو اس پر 1 بنت لبون، اور جب 5 سے 10 ہو جائیں تو 1 بنت مخاض، اور جب 15 ہو جائیں تو 1 حکا، اور جب 20 ہو جائیں تو 1 جزا۔ یہ نصاب ہے۔ اسی طرح فصلیں ہیں۔ فصلوں پر کا نصاب جو ہے، فصل یا پیداوار جو ہے، یعنی زمینی پیداوار، اس کا جو نصاب ہے وہ 5 اوسق ہے، یعنی 5 وسق جو ہے اس کا نصاب ہے، اور 5 وسق تقریباً 16.5 من کے قریب ہے۔ اگر 16.5 من یعنی 5 وسق اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر اس کی فصل پہ زکوٰۃ ہے، اس سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی عشر۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے تو مال تجارت کا نصاب دکان کے اندر جو مال موجود ہے، جو کاروبار میں لگا ہوا مال ہے، چاہے ادھار پہ لیا ہوا ہے یا کاروبار شروع کرنے کے لیے کسی سے قرض دیا ہو، کوئی بھی صورت ہو، جو سال کے آخر میں مال جو دکان میں موجود ہے اس کی مجموعی قیمت جو ہے، جو اس کا نصاب ہے، یعنی جو مجموعی مقدار ہے وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہے تو اس کی زکوٰۃ آتی ہے۔ اسی طرح کرائے کے جو مکانات یا کرائے کی جو بلڈنگیں یا ایسی چیزیں جو جن سے کرایہ حاصل ہوتا ہے،
ان کا جو سالانہ جو اس سے حاصل ہونے والی رقم ہے اس کی مقدار اگر 52 تولا چاندی کے برابر ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ، یعنی یہ اس کا نصاب بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یعنی یہ تو اس کا متعین نصاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے، اور وہ ہے زیورات اور نقدی کی صورت میں کہ اس پہ 1 سال گزر چکا ہو، یعنی 1 سال جب پورا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر 1 سال پورا نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی ادا کرنا چاہے اس سے پہلے تو ادا ہو جاتی ہے۔ فصلیں اور پیداوار جو ہیں، یعنی کہ زمین کی پیداوار، اس کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ہر فصل کے لیے الگ سے اس کا عشر کی صورت میں اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ اور جو زمینیں، جو فصلیں آسمانی پانی سے اگتی ہیں، ان کے لیے الگ سے انتظامات نہیں ہوتے، آبپاشی کا انتظام نہیں ہے، تو ان کی زکوٰۃ جو ہے عشر ہوتا ہے، یعنی کہ مجموعی پیداوار کا 10واں حصہ۔ اور وہ فصلیں کہ جن کے لیے آبپاشی کی ضرورت پڑتی ہے، تو آبپاشی کی ضرورت پڑتی ہے، مزید اس پہ محنت ہوتی ہے، اس پہ یعنی عشر کا آدھا عشر اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نصاب کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد ہو، کیونکہ سونا چاندی یا زیورات جو خواتین کے پاس ہوتے ہیں یہ ضرورت سے زائد ہی ہوتے ہیں، اور ضرورت انسان کی روٹی، کپڑا، مکان یا قوت لا یموت، یعنی اتنی ضرورت کہ جس سے انسان اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے، اتنی خوراک، اتنے کپڑے کہ جس سے انسان اپنے جسم کو ڈھانپ سکے، اور ایک چھت یعنی کہ مکان کہ جس کے نیچے وہ رہ سکے، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر سواری ہے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے تو وہ بھی جو ہے نا اضافی مال میں نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے مکان یا جائیداد، زمینیں یا گاڑیاں اگر اس مقصد کے لیے خریدی ہوں کہ اس پہ قیمت بڑھے گی تو اس کو فروخت کر دوں گا، تو اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی ضرورت کے اندر آنے والی چیزیں ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایک چیز اور کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہو، اور اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا کسی سے قرض دیا ہوا ہے، قرض جب تک واپس نہیں آتا، ادھار دی ہوئی رقم واپس نہیں آتی، اس وقت تک اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی نے قرض دیا ہوا ہے کسی سے، تو قرض جب تک ختم نہیں ہوتا اس وقت تک اس پر زکوٰۃ لازم نہیں آتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔